میں ڈاکٹر محمد راشد آج میں ایک ویڈیو کی صورت میں ایک اسپیشل تحفہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، جس میں صرف آپ 100 روپے اور اپنی زندگی کے 5 منٹ خرچ کر کے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ اپنی ذات کا کرنا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی ذات سے کتنے % محبت ہے، ہم کتنی محبت ان سے کرتے ہیں۔ صرف ہم 3 سے 4 منٹ کی ویڈیو میں یہ اپنے آپ کو چیک کر لیں گے۔ میں نے سوچا آج کل ہمارے بچے بچیوں میں، طالب علموں میں پرسنٹیج کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بچہ اس خواہش میں کہ 98%، 99% حاصل کر لے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم یہ پرسنٹیج چیک کریں کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے % محبت ہے، کیا ان کی سنت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، کیا ان کے فرمان پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا صرف تمام تر محبت ہماری باتوں میں، جلوس جلسوں میں، ربیع الاول کو سجانے میں ہی ہے، کیا حقیقت میں ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو آئیں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھا کہ ایک کتے کو پیاس لگی ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے زمین پر زبان پھیر رہا ہے۔ اس عورت نے اپنی جرابیں اتاری، اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں کہ 8-10 دن میں جو بھی ہماری توفیق ہو، جتنا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا کریں، ٹھنڈا پانی گرمی میں پلا دیا کریں، تو کیا اللہ پاک انشاءاللہ اپنی رحمت سے ہمیں نہیں بخشے گا؟ کیا ہمیں جنت عطا نہیں کرے گا؟ ہم کتنے فضول کاموں میں اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، مختلف موبائل پیکیجز میں اور مختلف قسم کی چیزوں میں۔ تو اگر ہم صرف 100 روپے میں کسی بھی چھوٹے ہوٹل سے کسی غریب کو 2 روٹی، 3 روٹی اور سالن کی ایک پلیٹ لے دیں تو اس کی ایک وقت کی بھوک ختم ہو سکتی ہے اور اس کے عوض اللہ پاک ہم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس کو جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں جانتے، اور سلام کرو۔ تو اگر ہم بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں اور اپنی حیثیت کے مطابق جتنا 10 دن میں، 15 دن میں ہو سکے ایک بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا تو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم ایک شاپ میں جتنا اللہ کا حکم اور توفیق ہوتی ہے وہاں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ اس میں حصے دار بننا چاہیں تو میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر کے اس میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ عمل اپنے ہاتھ سے خود اپنے وقت نکال کر اپنے پیسے سے کریں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ حصے دار بن سکتے ہیں۔ آخر میں اپنی بات کو اس پہ ختم کرتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا ایک واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے دنوں میں بھوک کی شدت سے گھر سے باہر آئے تو کچھ فاصلے پہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، اللہ کے نبی، بھوک بہت ستا رہی تھی گھر میں، اس وجہ سے باہر آ گیا۔ آپ نے فرمایا میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ تھوڑا آگے گئے، ایک اور صحابی ملے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ تینوں مل کر حضرت ایوب انصاری کے گھر چلے گئے۔ وہ صاحب حیثیت تھے، نبی پاک کو اپنے گھر پا کر بہت خوش ہوئے، آپ کے کھانے کا انتظام کیا۔ جب تک کھانا تیار ہو رہا تھا آپ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی۔ جیسے ہی کھانا تیار ہوا اللہ کے نبی نے ایک روٹی لی اور اس پہ تھوڑا سا سالن رکھ کر اپنے ساتھی صحابی کو دیا اور فرمایا کہ یہ فاطمہ کے گھر دے آؤ، مجھے پتہ ہے 3 دن سے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اس نے کچھ کھایا نہیں۔ میں صاحب اولاد لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر
دیر کے لیے اس بات کو سوچیں، ایک روٹی، دو بچے، حضرت فاطمہ، حضرت علی، تو انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے اور اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کام کو کرنے کی اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔